اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بیٹا، کیا حال ہے آپ لوگوں کا؟ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ہمارا آج کا لیکچر نمبر جو ہے وہ 17 ہے اور لیسن نمبر جو ہے وہ 9 ہے۔ ہمارا آج کا جو عنوان ہے وہ ہے گل صنوبر کی کہانی، ٹھیک ہے۔ اب گل صنوبر کی کہانی جو ہے وہ ایسے دو بچوں کی کہانی ہے کہ جن کی بستی میں جو ہے وہ طاعون کی وبا پھیلی ہوئی ہے اور وہاں پر جو ہے رہنے والے سبھی لوگ جو ہیں وہ تقریباً مر چکے ہیں اور دو ہی بچے جو ہیں وہ زندہ بچے ہیں۔ ان دونوں بچوں کو بہت سخت بھوک لگتی ہے۔ اب جو دونوں بہن بھائی جو ہیں وہ خوراک کی تلاش میں یا کھانے کی تلاش میں گھر سے باہر نکلتے ہیں کہ شاید ہمیں جو ہے کہیں کھانا مل جائے۔ چلتے چلتے وہ ایک ایسے گھر میں جاتے ہیں جہاں پر ایک زہیرہ نامی عورت رہتی ہے۔ اسے جا کے تو جو صنوبر ہے وہ کہتی ہے کہ بیگم صاحبہ اگر آپ ہمیں ایک وقت کا کھانا دے دیں تو اللہ آپ کی جو ہے وہ بہت مہربانی ہوگی۔ وہ عورت سے کہتی ہے کہ چلو تم لوگوں کو 2 وقت کا کھانا بھی ملا کرے گا، کپڑے بھی، اور تم لوگ میرے پاس رہ لو، تو اس طرح۔ اور صنوبر جو ہے وہ سمجھتی ہے کہ شاید یہ عورت جو ہے ہمیں اپنا غلام بنانا چاہتی ہے، اس لیے وہ کیا کرتی ہے کہ اس کو کافی باتیں سناتی ہے اس عورت کو اور اپنے بھائی کو لے کے واپس آ جاتی ہے۔ دونوں بہن بھائی جو ہیں وہ پھر سے اپنی جھونپڑی میں آ جاتے ہیں اور لیٹے لیٹے وہاں پہ سو جاتے ہیں۔ اب جب رات کا ایک ٹائم ہوتا ہے کہ صنوبر کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ اس کا بھائی گل جو ہے وہ اس کے پاس نہیں ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ گل کو اچانک جو ہے وہ پیاس بہت زیادہ محسوس ہوتی ہے تو اس کی آنکھ کھل جاتی ہے پیاس کی وجہ سے۔ اب وہ پانی کی تلاش میں گھر سے پھر نکل پڑتا ہے اپنی جھونپڑی سے، تو چلتے چلتے وہ پھر سے اس عورت کے گھر پر پہنچ جاتا ہے، زہیرہ نامی جو عورت تھی اس کے گھر پہنچ جاتا ہے۔ اور وہ عورت جو ہے اسے چونکہ صنوبر کی باتیں جو ہیں وہ بہت بری لگی تھی، اس لیے وہ سوچتی ہے کہ بس صنوبر سے انتقام لوں گی اور اس کے بھائی کو جو ہے وہ اب اپنا غلام بناؤں گی۔ اسے اپنے ساتھ رکھ لیتی ہے اور وہ اپنا گھر جو ہے چھوڑ کر کہیں اور چلی جاتی ہے۔ اب جو ہے صنوبر وہ اپنے بھائی کو ڈھونڈتی رہتی ہے اور بھائی جو ہے اس کا گل وہ اس عورت کے پاس ہوتا ہے۔ اس طرح دونوں بہن بھائی ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں۔ صنوبر اس کو تلاش کرتی رہتی ہے اور گل جو ہے وہ زہیرہ سے آزاد ہونے کے طریقے سوچتا رہتا ہے اور اس طرح کافی سال بیت جاتے ہیں، گل بڑا ہو جاتا ہے۔ اب گل جو ہے وہ بھی جو ہے وہ زہیرہ سے آزاد ہونا چاہتا ہے، اس کی غلامی سے آزاد ہونا چاہتا ہے۔ اسی طرح زہیرہ جو ہے اس کو بھی اپنے گناہ کا جو ہے وہ ہوتا ہے کہ میں نے یہ کام کر کے اس کو اپنا غلام بنا کے تو بہت بڑا گناہ کیا، اس پر بہت بڑا ظلم کیا ہے، اور وہ بھی سوچتی ہے کہ میں اب اس کو آزاد کر دوں گی۔ ایک رات جو ہے وہ گل وہاں سے جانے کا ہی سوچ رہا ہوتا ہے تو زہیرہ جو ہے اسے یہ کہتی ہے کہ تم آج سے آزاد ہو، تمہیں اجازت ہے کہ تم آج رات یہاں پہ گزار لو، کل سے تمہارا جہاں پہ دل چاہے چلی جانا۔ اسی طرح صنوبر جو ہے وہ اس کو ڈھونڈتی ڈھونڈتی جو ہے وہ زہیرہ کے گھر تک آخر پہنچ جاتی ہے اور وہ سوچتی ہے کہ میں زہیرہ کو مار کر اپنے بھائی کو اس کی قید سے آزاد کروا لوں گی۔ تو وہ خنجر لے کے تو زہیرہ کے گھر پہنچ جاتی ہے۔ جب وہ خنجر لے کے زہیرہ کے گھر پہنچتی ہے تو وہ اس کمرے میں پہنچ جاتی ہے جہاں پہ گل سویا ہوتا ہے۔ تو وہ گل جو اس کو دیکھ کے ڈر جاتا ہے پہلے، لیکن جب وہ دیکھتا ہے تو اس کی بہن ہوتی ہے۔ وہ دونوں آپس میں جو ہے وہ ملتے ہیں اور وہ پھر اس کو جو ہے گل جو ہے اس کو ساری کہانی بتا دیتا ہے کہ زہیرہ نے مجھے آزاد کر دیا، اور صنوبر جو ہے وہ بھی اس کو مطلب بڑا خوش ہوتی ہے اس بات پہ اور اللہ کا شکر ادا کرتی ہے کہ چلو جو زہیرہ کو وہ قتل کرنے کا، اس کو مارنے کا ارادہ کر کے آئی تھی، اس سے وہ گناہ نہیں ہوا۔ اب جب وہ دونوں بہن بھائی بیٹھے ہوتے ہیں تو انہیں صحن میں باہر کسی کے رونے کی آواز آتی ہے۔ بھائی نکل کے دیکھتے ہیں تو وہ زہیرہ کا جو بیٹا ہوتا ہے نا اس کو سانپ نے ڈسا ہوتا ہے۔ وہ گل کو صنوبر کو پتہ ہوتا ہے کہ اس علاقے میں نا ایک ایسی جڑی بوٹی ہے جو کہ جس کا عرق جو ہے وہ سانپ کو ڈسنے والے کے منہ میں جو ہے ڈالا جائے تو سانپ کے زہر کا جو اثر ہے وہ زائل ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ بھاگ کے جاتی جلدی سے، وہ جڑی بوٹی لے کے آتی ہے اور اس کا عرق جو ہے وہ نکال کر زہیرہ کے بیٹے کے منہ میں ٹپکا دیتی ہے اور اس کا بیٹا جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اس طرح زہیرہ جو ہے وہ بھی بہت خوش ہوتی ہے، صنوبر لوگ بھی، اور ٹھیک ہے۔
اور وہ انہیں کہتی ہے کہ اب تم لوگ چاہو تو میرے پاس ہی اور چاہو تو تم لوگ کہیں جا سکتے ہو. ٹھیک ہے. آج ہم جو ہے وہ اس کہانی کے سوال جواب کریں گے، اور اس کا پہلا سوال یہ ہے کہ محسن پور کے آس پاس کے علاقوں میں کون سی وبا پھیلی ہوئی تھی؟ اس کا جواب ہے محسن پور کے آس پاس کے علاقوں میں طاعون کی وبا پھیلی ہوئی تھی. اگلا سوال ہے کہ گل اور صنوبر کا آپس میں کیا رشتہ تھا اور وہ زہیرہ کے گھر کیوں گئے؟ گل اور صنوبر جو ہیں وہ آپس میں بہن بھائی تھے اور زہیرہ کے گھر وہ کھانے کی تلاش میں گئے تھے. اگلا ہے کہ زہیرہ اپنے گناہ کا کفارہ کیسے ادا کرنا چاہتی تھی؟ اس کا جواب ہے کہ زہیرہ گل کو آزاد کر کے اپنے گناہ کا کفارہ ادا کرنا چاہتی تھی. اگلا سوال ہے صنوبر ہاتھ میں خنجر لے کر کس کو قتل کرنے آئی تھی؟ جواب ہے اس کا کہ صنوبر ہاتھ میں خنجر لے کر زہیرہ کو قتل کرنے آئی تھی. پھر ہے کہ نصیر کون تھا اور اس کی حالت کیوں خراب ہوتی جا رہی تھی؟ نصیر جو ہے وہ زہیرہ کا بیٹا تھا اور سانپ کے کاٹنے کی وجہ سے نصیر کی حالت خراب ہوتی جا رہی تھی. اگلا سوال ہے اس کہانی میں کس قوم کی خودداری اور غیرت بیان کی گئی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس کہانی میں بلوچ قوم کی خودداری اور غیرت بیان کی گئی ہے. ٹھیک ہے. اب آج کی ڈائری ہماری یہ ہے کہ آپ نے سوال نمبر 5 جو ہے وہ لکھنا ہے اور سارے کے سارے سوال جو ہیں وہ یاد کرنے ہیں. ٹھیک ہے. شکریہ بیٹا. اللہ حافظ.